بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کعبہ کی مسجد سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکتیں کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے۔ اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہیں، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے، اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ۔ اور بعض آگے کے متعلق ہیں، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ 53 برس کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے تو پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا آنکھ لگ گئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل نے جنت کا لباس پہنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف سے عجیب واقعات، اچھے اور برے عملوں کے نتیجے اور حالات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا، اے میرے حبیب، میرے قریب ہو جا۔ پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا کہ نہ کسی کے خیال میں آ سکے اور نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے۔ وہ عرش و کرسی کے بعد لا نشان اور لا مکان میں پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائیں، جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور ہم بھی سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے آپ نے ہم کو جگایا، اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں نفل نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر پہنچایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر کرائی، اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سب حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ بعضوں نے جھٹلایا اور بعض لوگ دین سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد بیت المقدس میں اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور خدا کو دیکھا۔ یہ ان کا کہنا سچ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر بعد میں سچا سمجھتا ہوں۔ بس اسی وقت اللہ اور رسول کے دربار سے آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہوا اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہوئے۔ جو لوگ حجج باز تھے اور ہٹ درم تھے، انہوں نے اس معجزہ کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ اور رسول کے پیارے ہو گئے۔